جذباتی ذہانت، انگلش میں کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس۔ یہ کتاب ڈینیل گولمین نے لکھی ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے مثبت اور تعمیری طریقوں سے ہم اپنے جذبات کی شناخت، استعمال، سمجھنے اور ان کا نظم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی جذباتی حالت اور دوسرے کی جذباتی کیفیت کو تسلیم کرنے کے بارے میں ہے۔ جب آپ بہت ناراض ہو جاتے ہیں تو پرسکون ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ اس سے آپ کو دلیل کی گرمی میں کوئی نقصان دہ بات کہنے سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کتاب میں ہماری زندگی میں جذبات کے بارے میں بتایا گیا ہے اور وہ ہمیں کس طرح گمراہ کر سکتے ہیں۔ یہ جذباتی ذہانت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے، جو ہمیں مثبت نتائج پیدا کرنے اور منفی حالات سے بچنے کے لیے جذبات کو استعمال کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ جذبات ہماری زندگی کے لیے اہم ہیں۔ وہ دوسروں کو سیکھنے، سمجھنے کی ترغیب دینے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ تجربات کو اس طرح اسٹور کرتے ہیں کہ نہ صرف حقائق کو ریکارڈ کرتے ہیں بلکہ ہمارے جذبات کو بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک چھوٹا لڑکا گرم چولہے کو چھوتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے یاد ہوگا، پھر وہ کسی اور چولہے کو چھوئے گا نہیں۔ اس کے جذبات اسے اپنے تجربے سے سبق سیکھنے اور چولہے کو دوبارہ چھونے سے دور رکھنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ جذبات کبھی کبھی ہمارے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ہمارے آس پاس کی دنیا سے نپٹنے کے لیے جذبات ایک اہم ٹول ہیں، لیکن وہ غلطیوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ جب ہم جذباتی ہوتے ہیں تو واضح طور پہ سوچنا مشکل ہوتا ہے۔ جذباتی ذہانت آپ کو اپنے جذبات کو سنبھالنے اور انہیں کامیابی کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ جذباتی ذہانت ایک شخص کی صلاحیتوں کو سمجھنے اور ان کے نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ دوسروں کے جذبات کو بھی سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ جذباتی ذہانت آپ کو یہ جاننے میں مدد دیتی ہے کہ کوئی شخص ان کے جسمانی زبان کی مشاہدہ کر کے کیا سوچ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف یہ دیکھ کر اور چہرے کے تاثرات یا جسم کی نقل و حرکت جیسے اشارے دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ دوسرا آدمی کیسا محسوس کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا چہرہ سفید ہو گیا ہے اور اس کا منہ صدمے سے کھلا ہوا ہے تو پھر ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ جو لوگ جذباتی طور پہ ذہین ہوتے ہیں وہ صحت مند اور زیادہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ سینٹنس ہے۔ خوشگوار زندگی گزارنے میں صرف ذہانت ہی نہیں بلکہ جذباتی ذہانت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے جذباتی ذہانت اہم ہے۔ اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ گھر یا کام کے مقام پر اپنے جذباتی رد عمل کو کس طرح سے قابو کیا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ جذبات سے بے چین ہوں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ یا کوئی اور انہیں کیوں محسوس کرتا ہے۔ کامیابی کے بیرومیٹر کے طور پہ ذہانت پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی ذہانت کی پیمائش کے لیے IQ ٹیسٹ تیار کیا ہوا ہے، لیکن اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ IQ کی زندگی میں کامیابی کی صرف 20% حصہ ہے، جبکہ بقیہ 80% ایموشنل انٹیلیجنس یعنی جذباتی ذہانت شامل ہے۔ جو لوگ جذباتی طور پہ ذہین ہوتے ہیں ان کی ترقی کی چانسز 80% ہیں۔ جذباتی ذہانت میں درج ذیل مہارت شامل ہیں کہ اپنے جذبات کو جاننا چاہیے، خود کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، دوسروں میں جذبات کی پہچان کرنی چاہیے، ان سے ہمدردی کرنی چاہیے، تعلقات سنبھالنے چاہیے۔ جذبات ایسے ہیں جن کو بیشتر افراد قابو پانا مشکل سمجھتے ہیں۔ غصہ، اضطراب اور غم، انگلش میں کہتے ہیں اینگر، انگزائٹی اور سیڈنس۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کیوں کچھ ذہین لوگ ناکام ہو جاتے ہیں جبکہ کم ذہانت والے لوگ پنپتے ہیں۔ اس کا جواب کسی شخصی قابلیت میں ہوتا ہے جسے جذباتی ذہانت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں بتایا ہے کہ ہر شخص کے 2 دماغ ہوتے ہیں، ایک سوچنے والا اور دوسرا محسوس کرنے والا۔
یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ خود آگاہ ہونا ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ احساسات ہمیشہ پوشیدہ رہتے ہیں۔ خود آگہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے داخلی حالت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ماہر نفسیات بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی سوچ اور اپنے احساسات دونوں سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا نے خود پر قابو پانے کے جذبات کو ایک اثاثے کے طور پہ تسلیم کیا ہے۔ جذباتی حملوں سے بچنے کا ایک مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے کچھ اور تلاش کریں۔ جب آپ اکیلے ہوں تو آپ ورزش کریں۔ کچھ محرکات اداسی کا باعث بنتے ہیں۔ ان احساسات سے انسان کو افسردگی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ افسردگی سے بچنے کے لیے معالجین مریضوں کو ان احساسات کی مخالفت کرنے کو کہتے ہیں جو ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہے۔ پریشانی انسان کو کم دانشمند بناتی ہے، تاہم اچھا موڈ ہونا آپ کو زیادہ بہتر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب آپ اپنے ساتھیوں کو کوئی پیغام پہنچائیں تو ہمدردی کا استعمال کریں۔ شادی شدہ جوڑوں کے متعلق ڈینیل گولمین لکھتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے پہ کڑی تنقید کرتے ہیں تو پھر سب کچھ برباد ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر جانتے ہیں کہ جذبات کو سنبھالنا اور سیکھنا بیماریوں کی روک تھام کا ایک مناسب طریقہ ہے۔ جذباتی ذہانت خود آگہی پہ منحصر ہے۔ ایک اعلیٰ EQ آپ کو صحت مند اور کامیاب بناتا ہے۔ جس کی ایموشنل انٹیلیجنس یا جس کی اعلیٰ جذباتی ذہانت ہوتی ہے، اس میں یہ کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک تو وہ شخص کھلے ذہن کا ہوتا ہے، وہ اچھا لسنر ہوتا ہے، جب وہ غلطی کرتا ہے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے،